السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسلامی تصور سیاست، احتساب اور مدینہ ثانی یعنی پاکستان۔ اور یہ ابھی تک کانسیپٹ کلیئر شاید بعض لوگوں کے ذہن میں نہیں رہا کہ سیاست کوئی الگ چیز ہے دین سے۔ یہ کم علمی، کجی، کم فہمی کی بنا پر یہ تصور پیدا ہوا ہے۔ سیاست دین کا حصہ ہے اور جزو لا ینفک ہے، اور دین کو اگر کلیتاً ڈیفائن کریں تو اس میں مذہب بھی ہے، سیاست دو پیرامیٹرز۔ ایک آپ کے باطن کی صفائی جو ہوتی ہے وہ خالصتاً مذہب اور روحانیت کے ذریعے ہوتی ہے، ریچول سے، عبادات سے۔ لیکن آپ کے ظاہری معاملات، ملکوں کے ساتھ تعلقات، سفارتی تعلقات، داخلی اور خارجہ پالیسی، نظام معیشت، نظام قضاء و عدل، نظام حکومت، ٹھیک ہے، عوام کا جو حقوق و فرائض ہیں، یہ ساری چیزیں اور بحثیں یہ نظام سیاست کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج کی ڈسکشن ہر شخص غور سے سنے۔ سب سے پہلے میں سیاست کو ڈیفائن کر دوں جو ماہرین لغت نے بیان کیا ہے مفہوم۔ مجموع البحرین لغت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس میں سیاست کا معنی لکھا گیا ہے کہ سیاست کے معنی عوام پر اللہ رب العزت کے احکام جاری کرنے اور انہیں اس کا پابند بنانے کے ہیں۔ تو مجموع البحرین کے نزدیک سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، جاری کرنا اور لوگوں کو اس کا پابند بنانا، یعنی اللہ کے احکام میں ہی ایک صالحیت اور خیر والا معاشرہ پنپ سکتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ پھر ایک قول ہے ثم فوض الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر الدین والامہ لیسوس عباد۔ اور یہ قول بعض نے لکھا، امام غزالی نے، بعض جو ہے وہ دوسرے ائمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن قول بڑا مضبوط ہے کہ دین اور امت مسلمہ سے وابستہ امور کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کی گئی تاکہ لوگوں کی سیاست اور رہنمائی کریں۔ اب یہاں پہ غزالی لکھتے ہیں یہاں سیاست سے مراد اصلاح ہے، انتظام حکومت قرآن و سنت کے مطابق چلائیں۔ تو سیاست تو ہے ہی قرآن و سنت کی تابعداری، سیاست تو ہے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا۔ سیاست کا معنی ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، یعنی انہیں اللہ اور رسول کی طرف راغب کرنا۔ تو رجوع الی اللہ والرسول کا جو حقیقی معنی ہے وہ سیاست ہے۔ لیسوس عباد، میں نے کئی دفعہ آپ سے ذکر کیا تین منازل سیاست کی، جو مفکرین پولیٹیکل سائنس کے ابن رشد، غزالی، فارابی، الکندی، جتنے بھی بڑے بڑے، ان سب کا اتفاق ہے، الماوردی احکام السلطانیہ، وہ کہتے ہیں کہ ذات کی اصلاح سیاست نفس ہے، گھر کے امور کی نگرانی تدبیر منزل ہے، حکومت اور ملک کا نظام چلانا یہ سیاست مدن ہے۔ یہ تینوں چیزیں قرآن و سنت کے تابع ہونی چاہیے۔ اور غزالی نے تو یہاں تک لکھا کہ اصلاح نفس، تدبیر منزل اور سیاست مدن، یعنی ذات، گھر اور پورے ملک کی سیاست، ان سب کو اگر جمع کریں تو وَيُزَكِّيهِمْ بنتا ہے، تزکیہ نفس، یعنی لوگوں کا ظاہری باطنی تزکیہ کریں، گھر والوں کا اور ملک کے تمام نظام کا تزکیہ، پاکیزگی، ہر باطل علائش اور کرپٹ پریکٹسز کو نظام سے پاک کر دیں، یہ سیاست مدن ہے۔ کتنی خوبصورت تعریف ہے۔ یعنی سیاست جب ملکی انتظام کی بات آئے تو بدعنوانی، رشوت، ناانصافی، ظلم، فساد، ہر چیز سے اس معاشرے کو پاک کرنا یہ سیاست مدن ہے، چونکہ سیاست کا مطلب ہی اصلاح ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اسلامی سیاست معاشرے سے فساد کا خاتمہ کرتی، ظلم کا خاتمہ کرتی۔ اسلامی سیاست عدل و انصاف کو رواج دیتی ہے، اس کا معنی ہی لغت میں اصلاح ہے۔ کان کھول کے سنیں پاکستانیوں، اس کا معنی ہی اصلاح ہے۔ مروجہ سیاست نے اس کا مفہوم بدل دیا۔ تو آپ مروجہ سیاست کے مفہوم کو دیکھیں گے، جو لغت اللہ اور رسول نے جو مفہوم بیان کیا ہے اس کو دیکھیں گے۔
20 آیات شاہد و عادل ہیں۔ پھر دائرہ معارف کے اندر کسی معاشرے کی سیاست کرنا، ان کے امور کی تدبیر، تقاضے کا جواب دینے کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنا اور قوم کی رہنمائی کرنا سیاست ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ معاشرے کی سیاست معیشت، عدل اور آزادی کے اصول فراہم کرنا۔ پھر لاروس عربی کی لغت ہے، تو اللہ امرها واحسن النظر الیہا، کہ حاکم نے رعایا کی سیاست کرنے کی ذمہ داری قبول کی، یعنی عوام کے تمام کاروبار کی ذمہ داری قبول کر کے ان کی فلاح و بہبود کے لیے سوچا۔ یہ سیاست کی تعریف ہے، یعنی حاکم ذمہ داری قبول کرتا ہے پبلک کے جتنی ویلفیئر ہے اس کی، کہ میں ان کا گارڈین اور نگہبان ہوں، پھر ان کی فلاح و بہبود کے لیے سوچتا ہے اور ان کے کاروبار میں برکت کے لیے انیشیٹوز لیتا ہے۔ یہ سیاست ہے۔ اب سیاست کا اصل مفہوم یہ ہے، یہاں پر ہمارے ہاں جو حاکم ہیں وہ حکومت میں آتے ہی اس طرح کہ لوگوں کا کاروبار کس طرح ہتھیانا ہے، کس طرح لوٹ مار کرنی ہے، کس طرح انہیں تنگ کرنا ہے، کس طرح عام آدمی کو قانون کے شکنجے میں جکڑنا ہے اور چند خاندانوں کو قانون سے بالاتر قرار دینا ہے۔ یہاں تو قاضی بریف کیس کے بغیر کیس کا فیصلہ نہیں کرتا، یہ حال ہے۔ حالانکہ اسلامی سیاست میں نظام قضا عدل و انصاف دہلیز تک پہنچانا، وہاں آپ کا ریلیٹو بھی ہو تو آپ نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ سیاست ہے۔ پھر منجد الطلاب میں مملکت داری، مملکت کے امور کیسے چلانے، عوام کے امور کی اصلاح، ملکی کاروبار اور معاشرہ۔ پھر معین جو فارسی لغت ہے اس میں قضاوت یعنی عدالت، جوڈیشری، قضا عدالت، سزا، جزا، ڈسٹریبیوٹیو جسٹس، ریٹریبیوٹیو جسٹس، تنبیہ، ملک کی سرحدوں کی حفاظت، ملٹری ایکسپیڈیشنز، ٹھیک ہے، ملک کے داخلی و خارجی امور کا انتظام، یہ سب کچھ سیاست کے دائرے میں آتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ملک میں ہوتا ہے فوج کا سیاست میں کیا کام ہے؟ ملکی سرحدوں کی حفاظت، عسکری امور، لشکروں کو بھیجنا، ان کی فوجی چھاونیاں، ان کی پینشنیں، فیملیز کا خیال رکھنا، سرحدوں کی۔ یہ تو غزالی نے کہا ہے کہ جس ملک کی فوج کمزور ہو وہاں پہ خوشحالی، معاشی ترقی کا بھول جائیں۔ سیدنا عمر نے کہا بہترین لوکیشنز، اچھی آب و ہوا والی فوجیوں کو دیں۔ تو خلفائے راشدین تو خود ملٹری کمانڈرز بھی تھے، ان کے کمانڈرز یہ پولیٹکس کرتے تھے۔ تو فوج کا کام سیاست، اصلاح، فوجی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، مطلب وہ اصلاح کا کام کر رہا ہے، دشمن کی ناپاک ارادوں سے معاشرے کو پاک کر رہا ہے۔ یہ بھی سیاست ہے۔ کہتے ہیں فوج کا سیاست میں کیا کام؟ یہ جاہلانہ روش ہے، فوج کا کیا کام؟ یونٹی آف کمانڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، ملٹری کمانڈر بھی تھے، چاروں خلفاء کا یہی سلسلہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں الگ الگ کر دیے۔ پھر اخوان الصفا لغت ہے، اس میں اقتصادی سیاست، اکانومک پالیٹکس، پولیٹیکل اکانومی کیسے چلانی ہے، یہ بھی سیاست ہے، یعنی سیاست اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ۔ پھر جسمانی سیاست جو بدن کو قوت بخشے اور اسلام کی حفاظت اور توازن۔ پھر اخلاق ناصری میں سیاست فاضلہ کو بہترین حکومت کہا گیا، اور اس میں ابن جامعہ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ رہے، اور الفارابی بھی۔ ان دونوں کا اگر قول ملائیں تو وہ مدینہ الفاضلہ، آئیڈیل سٹیٹ کہتے ہیں اس کو، وہ خلافت راشدہ کا جو ہے وہ حسین جو ہے وہ آئیڈیل اور رول ماڈل ہے، اس کو فاضلہ، فضیلت والی۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد اخلاق کی تکمیل جو سعادت کے حصول کے لیے ضروری ہے، یعنی ریاست مدینہ یا مدینہ الفاضلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور خلافت علی منہاج النبوہ تھی، اس کے بعد مدینہ الفاضلہ کلیتاً دنیا میں کوئی نہیں آئی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مردم سازی بھی ہوتی ہے، کردار سازی بھی، انفرادی سے لے کے اجتماعی تک، تکمیل خلق کے لیے سارے تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ لوگوں کو حق، انصاف، ساری چیزیں باہم ملتی ہیں، ان کا اخلاق بھی سنورتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پھر ایسے پروجیکٹس میں حصہ لیتے ہیں، چیریٹی میں، صدقات میں، تو معاشرہ بیلنس رہتا ہے۔ تو یہ مدینہ الفاضلہ ہے۔ پھر شروع میں دیکھیں تو اسلام کے اندر جو عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ، ٹھیک ہے،
یہ اصحاب العقد ایک ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے ہمارے ہاں پولیٹیکل سائنٹسٹ نے کی ہے، اس سے مراد صاحب رائے لوگ۔ اسلام نے بھی، قرآن نے بھی وہ کہا کہ وہ الا اہلہا ان تؤدوا الامانات، امانت لوٹاؤ، یعنی جو کمپیٹنٹ بندہ ہے اس کو کرسی پہ بٹھاؤ، جو جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، ٹھیک ہے، داد و بستن فی العلم، جو جسم کا مصداق ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز کریکٹر لیس نہ ہو، نان پروفلیگیٹ ہو، کرپٹ پریکٹسز نہ ہو، ٹھیک ہے، فساد والا نہ ہو، بدعنوانی کرنے والا نہ ہو، ڈیلیور کرنے والا ویژنری ہو، صاحب علم ہو، یہ خصوصیات ہیں۔ تو ان کو دیکھیں، آج معاشرے میں دیکھیں، جو چور چکا ہوتا ہے وہ بڑے منصب پہ بیٹھ جاتا ہے اپنے پی آر، سرمائے، قوت، طاقت، اقتدار کی بدولت۔ تو یہاں الٹ چل رہا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو انتظامی معاملات تھے اس پر عاملین جو ہوتے، اصحاب حل و عقد، وہ عاملین، وہ نجبا، نقبا، عرفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کمپیٹنٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے، جو دنیا و آخرت میں بہترین دماغ، بہترین جسم، خوف خدا رکھنے والے وہ ہوتے، اور خلفاء کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا۔ جیسے سیدنا عمر اپوائنٹ کرتے کسی بھی گورنر یا عامل کو، تو اس کی بلانگنگز کا حساب رکھتے، جب واپس آتا جو زائد ہوتی ضبط کر کے بیت المال میں ڈال دیتے، اور آئندہ کے لیے اسے کوئی منصب نہ دیتے کہ تمہیں کاروبار کے لیے نہیں بھیجا گیا، لوگوں کی داد رسی کے لیے بھیجا گیا۔ یہ فارمولہ ہوتا ہے احتساب کا بھی۔ پھر میں آگے چلتا ہوں کہ یہ سیاست کا مفہوم سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے دوسرا مقصد، جو یہ تو لغت کے اعتبار سے آپ نے جان لیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ قرآن کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے میں عنقریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ کروں گا۔ ان کو زمین میں اقتدار دیا اور ہر چیز کا ساز و سامان دیا۔ تو انبیاء کو اللہ نے اقتدار بھی دیا، نبوت بھی دی، اقتدار بھی بخشا۔ کئی نبی بادشاہ بھی گزرے، صاحب اقتدار بھی تھے، کئی خزانوں کے مالک، یوسف علیہ السلام کو خزانے کا نگہبان عطا کیا گیا، فائننس منسٹری تھی یوسف علیہ السلام کے پاس۔ بادشاہ نے کہا آپ آنسٹ ہیں، آپ جناب اس پہ آئیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا کہ محروم طبقات کو نجات دلانے کے لیے اللہ نے اقتدار بھی بخشا، اور یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم اور فساد کو روکنے اور مستضعفین، کمزوروں اور محروموں کو شکنجے سے نجات دلانے کے لیے آپ نے ایک دفاعی دیوار قائم کی جسے سد ذوالقرنین کہتے ہیں۔ تو محروموں کی محرومیاں دور کرنا یہ سیاست ہے، یہ انبیاء کا ورثہ ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، انبیاء بھی ظلم کے خلاف، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے۔ تو معاشرے سے ظلم، استکبار کو ختم کرنا، معاشرے سے فساد ختم کر کے خیر، امن، عدل و انصاف، فلاح و بہبود اور ترقیاتی کام کرنا، یہ بھی انبیاء کرام کی ذمہ داریوں میں سے تھا۔ پھر فیصلہ سازی کیسے ہوگی جب آپ کے اندر ڈسپیوٹ ہو جائے، یہ بھی سیاست ہے۔ فلا وربک یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن کہتا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم، اللہ نے قسم اٹھائی، یہ ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنا لیں۔ ایمان، صاحب ایمان کی بنیادی شرط ہی وہی ہے جو حضور کی حاکمیت تسلیم کرے، وہ مومن ہے۔ جو حاکمیت مصطفیٰ سے ہٹ کے کسی اور طریقے سے فیصلے کرے وہ صاحب ایمان نہیں، وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اتھارٹیز جو حضور کو دے رہی ہیں، ایکسپلینیٹری اتھارٹیز، شارع علیہ السلام اور شارح علیہ السلام، لا میکنگ اتھارٹیز اور ایکسپلینیٹری اتھارٹیز۔ اب کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو ہمارے لیے رول ماڈل اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے فیما شجر بینہم، کوئی کانفلکٹ آ جائے سیدھا حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تو جب فیصلہ اس کے مطابق کرو گے تو تم صاحب ایمان ہوگے۔ تو ایمان کی ایک علامت بیان کی گئی ہے، اپنے سیاسی فیصلے رسول اللہ کے سیاسی فیصلوں کی روشنی میں کریں، وہی مومن سیاستدان ہے۔ جو اس سے روگردانی کرے وہ منافق ہے۔ اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی تنگی کا احساس نہ کریں کہ
آپ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہو اور آپ کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائے۔ اس میں ایک مسلمان اور یہودی کا قضیہ تھا، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، سبب نزول بتا دو۔ تو یہودی نے تو فیصلہ مان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان جو تھا وہ منافق تھا، اس نے کہا نہیں جی صدیق اکبر کے پاس چلتے ہیں۔ آپ کے پاس گئے، پوچھا، فرمایا جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا ابو بکر کون ہوتا ہے اس میں ترمیم کرنے والا؟ اللہ کے رسول کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق اٹل اور دائمی اور حتمی قطعی اور آخری ہے، ڈیسائسو۔ پھر نہیں مانا۔ سیدنا عمر فاروق، مصیبت آئی تھی اس کی، سیدنا عمر سے پوچھا، انہوں نے کہا رسول اللہ کا فیصلہ۔ فرمایا صدیق اکبر کا بھی انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں کہتا، فرمایا آپ نے کہ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ اور صدیق اکبر کا فیصلہ نہ مانے، اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرے گی۔ آپ نے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا، کھلے عام رسول اللہ کے فیصلے کا انکار اور اختلاف کرنے والا، اس کو تیغ کر دیا۔ آج پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رسول کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اللہ رسول انکنڈیشنل ہیں ان کی اطاعت، اولی الامر جب تک اللہ اور رسول کے تابع ہوں گے۔ صدیق اکبر کا خلافت کے منصب پر پہلا خطبہ دیکھ لیں، میں اللہ اور رسول کے مطابق چلوں، سیدھا ہوں، ٹھیک ہے، اگر ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دو پکڑ کے۔ یعنی خلیفہ کا بھی احتساب ناگزیر ہوگا، جب تک وہ اللہ اور رسول کے مطابق چلے گا ٹھیک، تھوڑا ڈی ٹریک ہوگا اس کا بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ یہ احتساب اسلام میں بہت ساری مثالیں۔ سیدنا عمر کی قمیص کا مسئلہ ہے، سیدنا علی جو ان کی زرہ تھی وہ عدالت کا مقدمہ تھا، اس کا فیصلہ ہے۔ عاصم بن عمر کو جو طائف ملے تو سیدنا عمر نے فرمایا توشہ خانے میں جمع ہوں گے، میں ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں، تم میرے بیٹے ہو، اس وقت نہیں لے سکتے۔ بہت ساری مثالیں۔ پھر احتساب جو ہے اس کا امام غزالی، امام شیرازی، ابن الاخوہ، ابن خلدون، ابن قیم، ان تمام کی تفصیلات کو اگر جمع کریں خلاصہ یہ ہے کہ حسبہ کا نفاذ اس سے معاشرتی، روحانی اور سیاسی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ 3 بیماریاں، 3 ٹائپ آف ڈیزیز، پولیٹیکل ڈیزیز، اسپریچول ڈیزیز، سوشل ڈیزیز۔ اگر ان 3 بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو حسبہ نافذ کر دیں۔ یہ خلاصہ دے رہا ہوں۔ اور مسلم ماہرین قانون فقہا نے حسبہ اور احتساب کے شعبے کے بارے میں جو بحث کی ہے اس میں معاشرتی برائیاں، کرپشن کا خاتمہ، احتساب اس وقت ممکن ہوگا جب محتسب کا فیصلہ ذاتی پسند اور ناپسند اور دنیاوی مفادات کی بجائے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پاکستان میں بھی نیب ہے، پلی بارگین کرتے ہیں جو حرام ہے، آدھا لے لو آدھا دے دو اس طرح۔ اور یہاں ہمارا نیب تو ڈرائی کلین بنا ہوا ہے، لوٹ کھسوٹ کر کے دوبارہ ان کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے۔ وہ مشین ہے جیسے ڈرائی کلین کی، گندا کپڑا جتنا بھی ہو ڈٹرجنٹ پاؤڈر ڈالیں تو نیب سرف ایکسل بن چکا ہے۔ جو جتنے گندے داغ تو اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، جیسے بھی داغ ہوں نیب میں لے جائیں دھل کے باہر جناب، کل کا کرپٹ آج کا حاکم بن جائے گا۔ یہ ڈٹرجنٹ ہے، سرف ایکسل بن چکا ہے۔ برائٹنس دیکھیں پھر ان کی، کل جو مجرم تھے جن پہ کیسز ہوتے ہیں، بزنس امپائر بنا دی، ڈکار بھی نہیں مارا، وہی منصب اقتدار پہ آ جاتے ہیں خفیہ راستوں سے۔ یہ تو اس ملک کی تقدیر ہے جو 77 سال سے کھیلا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ ڈرائی کلین بند کریں۔ اسلام میں کوئی ڈرائی کلین کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جزا و سزا ہے، ریٹریبیوٹیو جسٹس ہے کہ کسی نے سزا کی چاہے حاکم وقت ہو، کسی نے اگر درے مارے، سیدنا عمر گورنر کے سامنے اس کے بیٹے کو، غریب آدمی کو کہتے ہیں اس کو درے مارو، جواب وہاں ہی نہیں، اسٹیٹس کو ہے، اس کی سفارش ہے، فون آ جائے گا، نہیں۔ کاش سیدنا عمر ہوتے تو میں دیکھتا کہ کس کا فون آتا ہے۔ اتنی جرت کہ بھیڑیے نے بکری کو بچہ کھا لیا تو چروائے نے کہا لگتا ہے عمر دنیا میں نہیں رہا، ورنہ بھیڑیے کی بھی جرت نہیں تھی کہ بکری کے بچے کو کھا۔ یہ انصاف، دریائے نیل خط لکھتے رک جاتا، یہ انصاف ہے۔ لیکن آج کہاں سے لائیں؟ اسلام میں ڈرائی کلین نہیں ہے، اسلام میں جزا و سزا ہے، وہ سب کے نزدیک۔ سیدنا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 درہم ہی لائے تھے نا، اپنا کاروبار کر کے، گورنر تھے حمص کے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ یہ بیت المال میں جمع ہوگا، وہ نہیں بھائی کاروبار کرنے نہیں بھیجا تھا،
لوگوں کو انصاف فراہم کرنے خیال رکھنے بھیجا تھا، لے لیے درہم واپس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے روایات بھی، یہ احتساب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بڑا ہے تو اس کو معاف کر دیں، چھوٹے کو بلی کا بکرا بنا دیں، سلطانی گواہ، اور سلطانی گواہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو خوف 77 سال کا گند اب کیسے صاف ہوگا؟ پھر حضرت عمر، حضرت علی، ان کے دور میں جو دیکھا جائے تو مرکزی کابینہ 4 وزارتیں ہوتی تھیں۔ اس سے آپ احتساب کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ وزارت عظمیٰ ہوتی تھی، اس کو خلیفہ کہیں یا جو بھی۔ وزارت عدل و انصاف 2، وزارت انسداد مظالم، قاضی حسبہ، قاضی مظالم ہوتا تھا، یہ دونوں اس وزارت انسداد مظالم کے ماتحت ہوتے تھے۔ اور وزارت حسبہ ہوا کرتی تھی، احتساب کا محکمہ۔ 4 وزارتیں ٹوٹل، لاکھوں مربع میل پر 4 وزارتیں ہوتی تھیں۔ پاکستانیوں سنو، اگر سیدنا عمر 4 وزارتوں پر نظام چلا سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں چل سکتا؟ یہ افسر شاہی، بیوروکریسی، وزیروں کی فوج ظفر موج، 342 کا ارکان، سینٹ، اور آگے آپ دیکھیں ان کے سیکریٹریز، پارلیمانی سیکریٹری، صوبائی سیکریٹریز، ایم این ایز، ایم پی ایز، پھر ڈی سی، اے سی، کمشنر، فلاں بلا 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 بلا، ایک لمبی لسٹ ہے۔ میں لینا شروع کر دوں قیامت آ جائے گی، لیکن ہمارے وزراء کی تعداد اب تک کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اور کیلکولیٹ کریں، یہ میرے پاس کیلکولیٹر ہے موبائل، اگر دکھا دوں تو ان کے ماہانہ اخراجات بھی کیلکولیٹر سائنٹیفک بھی بس کر جائے گا، اتنا خرچہ ہے۔ پبلک کو کیا مل رہا ہے؟ پانی میں ڈوبنا۔ عوام کو کیا مل رہا ہے؟ یہ اتنا خرچہ، شاہ خرچیاں، تو از ایکول ٹو خودکشی، خودسوزی، کیل پول کا ایک شربت، ڈسپرین کی گولی، ہاسپٹل میں جائے ایکو کا 1 مہینے بعد آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ وزیر گزریں گے، بس سیلفی لینا سوٹ، مریم فلاں آئی فلاں آئی، بس میرے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی بنا۔ بھائی تیری سیلفی سے غریب کا پیٹ تھوڑا بھوکنا، اس کی بیماری تھوڑی دور ہوگی۔ کشتیوں میں بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، اس سے لوگ ڈوبے ہوئے واپس آ جائیں گے، ان کے مویشی واپس آ جائیں گے۔ کوئی شرم حیا ہوتی ہے؟ پھر کیا ہمارا سوٹ جو مرضی پہنے، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی ہے تکلیف۔ سیدنا عمر کی ایکسٹرا قمیض تھی، ممبر پر کھڑے ایک شخص نے پوچھا، ہمارا تو اتنا قمیض پوری نہیں بنی، آپ کی کیسے بنی؟ فرمایا عبداللہ کے حصے کی جو تھی وہ بنائی۔ تو سیدنا عمر کا احتساب اگر برسر ممبر ہو سکتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں، تو تم کس باغ کی مولی ہو؟ تم تو اس کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ سوال کر دیں تو اٹھا لیے جاتے ہیں، پھر پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ پھر تم کوئی آب زمزم سے نہ آئے ہوئے، تم سے سوال نہ کرے۔ یہ نظام غلاظت تعفن زدہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں خلافہ علی منہاج النبوہ۔ نہ ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ سٹیک ہے، ہمارا سٹیک ہے اللہ اور رسول کے نظام کو نافذ کرنا اس ملک کے اندر، جس کلمے پہ بنا تھا۔ ہم ساری پارٹیوں سے کہتے ہیں، ان کے ورکرز سے، آئیں تکمیل پاکستان کی جد و جہد کا حصہ بنیں، ورنہ ڈوبتے رہیں گے ہر سال۔ اس دفعہ گھٹنوں تک پچھلی دفعہ ڈوبے، اس دفعہ ناف تک ڈوبے، اگلی دفعہ یہ سر تک ڈوبیں گے، اور اس سے اگلی دفعہ پانی سر سے گزر جائے گا، پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو یہ نظام ہے کرپشن۔ یہ ماوردی کہتے ہیں، آخری بات، ناجائز تجاوزات، بوسیدہ عمارتوں کا انہدام، راستوں میں دکانوں کی تعمیر کو روکنا، یہ سیدنا عمر کے دور میں رائج تھا۔ اندازہ لگائیں، آج انکروچمنٹ کی وجہ سے سیلاب آیا ہوا ہے، یہ پالیسی سیدنا عمر کی اپناتے تو آج یہ کام نہ ہوتا۔ بوسیدہ عمارت نہیں بننے دینی، راستوں میں دکانیں نہیں بنیں گی۔ پھر بازاروں اور عام گزرگاہوں پر ناجائز عمارات بنانا، ذاتی کاروبار کو فروغ دینے کے لیے فٹ پاتھ اور بازاروں میں کرسیاں بینچ بچھا کر رکاوٹ کھڑی کرنا جو لوگوں کے لیے باعث، یہ محتسب کرتا تھا، سیدنا عمر خود اس کی نگرانی کرتا۔ انکروچمنٹ سیدنا عمر کے دور میں تھی ہی نہیں، میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، آج تو فیسلٹیز ہے۔ پھر ہوٹلوں، دکانوں میں کھانے کی دکانوں میں اشیاء، سیدنا عمر درہ لے کے جاتے، سیدنا علی جاتے بازاروں میں اور دیکھتے کہ کس کے جو ہے غذا خوراک مہنگی بیچ رہا ہے یا خراب ہے۔ روزمرہ کی اشیاء کی ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، یہ بھی آپ محتسب ساتھ ہوتا وہ وہیں پہ سزا دیتا، ایٹ دا اسپاٹ۔ بے حیائی، فحاشی، فسق و فجور، یہ ساری چیزیں یہ محتسب کے دائرۂ آخرت۔ پھر سریعہ منشیات کا استعمال، گدہ گری کو روکنا، رفاع عامہ، نہر بند بنوانا، مساجد کی تعمیر، مسافروں کے لیے سرائے، یہ خلافت ماڈل بتا رہا ہوں جو اس دور میں تھا۔ یہ محتسب اس کی نگرانی کرتا، چیک اینڈ بیلنس۔
تو یہ پورا سٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے. سعد نذیر صاحب اسی لیے بار بار ہم کہتے ہیں خدا را اس نظام سے جان چھڑائیں. ہمارا کام ہے ہم بات کرتے رہیں گے, آپ کے ضمیر پہ دستک دیتے رہیں گے. اس نظام کو بدلے بغیر تبدیلی نہیں آتی. ایک نہیں, دو نہیں, لاکھ الیکشن کروا لیں, یہ جمہوریت ایک ڈھونگ ہے, فسق ہے, فجور ہے. عوام کا خون نچوڑنے کے لیے یہ ایک ایسی مشین ہے جو 77 سالوں سے خون نچوڑی جا رہی ہے. پھر عوام کے جس میں تھوڑا خون آتا ہے پھر نچوڑ لیتے ہیں, پھر تھوڑا کھلاتے ہیں, خون پیدا ہوتا ہے پھر نچوڑ لیتے ہیں. تو یہ چوئی مکی ماؤس کا کھیل جا رہی ہے. اس سے جان چھڑانی ہوگی. آئیں تکمیل پاکستان کی جدوجہد کا حصہ بنیں. جو ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا اس میں نظام بھی کلمے کا ہو, پھر دیکھیں کیسی خوشحالی اور فراوانی آتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.